اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 5۔ اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بعض لوگ اپنے خاص مزاج کو، جس پر وہ بڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں، اپنی ایسی خصوصیت سمجھتے ہیں جس کو نکالنا یا اس کو بدلنا مشکل ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنی عادت کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس پر بس کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اپنی جسمانی بناوٹ اور اپنے پیدائشی رنگ کو، جنہیں بدلنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، مان لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے اندر ڈھالنے پر قدرت رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے طبیعتوں کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو بدلنا۔ ہمارے مزاج دودھ کی مانند نہیں کہ بہہ جانے کے بعد اسے اکٹھا کرنا مشکل ہو۔ طبیعت کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم کچھ خاص طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ تک کو درست کر سکتے ہیں۔ ابن حزم نے اپنی کتاب طوق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور بیپاری کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لائقات اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک بار اس میں اور دیگر دوسرے تاجروں میں مقابلہ ہو گیا۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ اسے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صبح وہ تاجر سفید لباس پہنے اور سفید ہی عمامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو خوشی سے اسے سلام کیا، پھر عمامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا اچھا ہے یہ پیلا عمامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید عمامہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا ہی پر ہے خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی تھوڑے قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور عمامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، آج آپ بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لباس بھی عمدہ ہے اور یہ ہرا عمامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید عمامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، لیلا ہے۔ اس نے تنگ آ کر کہا، سفید ہے یار، اب میری جان چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلتا رہا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ عمامہ سفید ہے، شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اسی میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا، بھائی واہ، آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، اور اس پر یہ کہ تمہارا خوبصورت لباس ماشاءاللہ، اور یہ تمہارا آسمانی رنگ کا عمامہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے عمامے کو بغور دیکھا، پھر آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور بڑی شرمندگی سے کہا، بھائی میرا عمامہ سفید ہے، سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں، آسمانی ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختا رہا، عمامہ سفید ہے، سفید ہے، سفید ہے۔ پھر اس نے عمامہ اتارا اور الٹ پلٹ کر کے اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ عمامہ سفید ہی ہے تو دوبارہ پہن لیا۔ اور دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر عمامے کے شملے کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چوتھا تاجر آخر پتہ پھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا، بھائی جان مرحبا، ماشاءاللہ یہ لال عمامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پوری قوت سے چلایا، میرا عمامہ آسمانی رنگ کا ہے۔ اس نے کہا، ارے نہیں بھائی جان، یہ تو لال ہے۔ تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا، نہیں لیلا ہے، نہیں سفید ہے، نہیں آسمانی رنگ کا ہے، نہیں کالا ہے۔ پھر ہنسا، پھر چیخا، پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا۔ اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن حزم کا کہنا ہے، اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچے اسے کنکر مارا کرتے تھے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام بہانوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کی پورا کرنے سے روک دیا بلکہ اس کا دماغ الٹا کر پاگل بنا دیا۔ پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم پڑھی لکھی اور قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لا کر کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں۔
میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت حاصل کریں اور پھر انہیں اپنا کر اچھے نصیبے والے بنیں۔ اور اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا تو میں جواب میں کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سیکھ لے۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور بردباری اپنانے سے حاصل ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے، بہادر وہ ہے جو نہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائے اور انہیں ترقی دے، بلکہ لوگوں کی مہارتوں کو مرحلہ وار بہتر بنانے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ بہتر بنانے اور بعض اوقات انہیں بدل ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔